کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پر وہ ظلم کریں تو میرے محبوب کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کر مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگیں، اور محبوب بھی ان کے لیے سفارش کرے، بخشش کی دعا کرے۔ تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یقیناً توبہ توڑنے والوں میں ہم شامل ہیں، گناہوں میں زندگی گزارنے والوں میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں سنہری موقع عطا کیا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق اور تصور ہی میں صحیح مدینے جانے کی ہمیں توفیق اس نے عطا فرمائی ہے۔ تو آؤ اپنی جانوں پر کیے ہوئے ظلم کے ازالے کے سلسلے میں اور مغفرت کے پروانے کے حصول کے سلسلے میں تصور ہی میں صحیح مدینے چلتے ہیں۔ یہی تو وہ شہر ہے جہاں جینے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مرنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے کسی شہر میں مرنے کی تمنا نہیں ہوتی، لیکن مدینہ ایسا عظیم شہر ہے کہ آدمی وہاں مرنے کی دعائیں کیا کرتا ہے۔ آؤ تصور ہی میں مدینہ منورہ کی طرف چلیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، تصور میں سوئے مدینہ رواں دواں ہو جائیں۔ یہ دیکھو ارض مقدس آ گئی، اور یہ وہ شہر ہے جو خود بھی منور ہے، اور اس شہر میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور ہیں، منور ہیں۔ ان کی بارگاہ میں پہنچنے والوں کو اور ان سے استفادے کا جذبہ رکھنے والوں کو وہ کہیں بھی ہوں وہ منور و مجلہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آؤ تصور کریں کہ ہمارا یہ قافلہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچ چکا، اذن حضوری طلب کریں، ادب و احترام سے سنہری جالیوں کی جانب قدم بڑھائیں، ڈریں بھی، جھجکیں بھی اور گھبرائیں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے ہم روح سیاہ لے کر کیسے پہنچیں، لیکن قربان جائیے میرے امام پر کہ ہمت دلاتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی، سرکار سے منہ چھپا کر کہاں جائیں گے۔ یہی تو وہ در ہے جہاں نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا نیک ہے یا بد ہے، یہاں تو آنے والوں کو ہر ایک کو نواز دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑھتے چلیں، یہ دیکھو سنہری جالیاں نگاہوں کے سامنے، ادب و احترام سے تحفہ درود و سلام بئی طور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، یاد رکھیں زبان سے توبہ کرتے ہیں تو دل میں ندامت بھی اور شرمندگی بھی ہونی چاہیے، احساس ندامت کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ دل کے چھپے بھید کو بھی جانتا ہے۔ رسمی طور پر استغفار نہ کریں، قلبی کیفیت بھی توبہ کی بنائیں اور سچے دل سے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، میرے سرکار، میرے آقا، رب سے تو ہم نے معافی مانگ لی، لیکن آپ جب تک کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں گے مولا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے سرکار، میرے آقا، بظاہر تو دنیا میں آپ کے کہلا رہے ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے سرکار، آپ اگر ہمارے کرتوت پر نظر ڈالیں گے تو اس لائق نہیں کہ ہم پر آپ شفقت بری نظر فرمائیں، لیکن ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں، بد ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے یہاں کے بلے رخ کدھر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کر، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کر۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار، کوئی نام اعمال میں نیکی نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں، نام اعمال پورا دفتر گناہوں سے بھرا ہوا۔ میرے سرکار، دامن پورا سیاہ گناہوں سے آلودہ۔ میرے سرکار، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، اے شاہ لے خبر، میرا ہے کون تیرے سوا، اے شاہ لے خبر۔ سرکار، ہم سب پر کرم کی نظر فرما دے، رحمت بری نظر فرما دے۔ اتنی عظیم زندگی اور اسی کے ساتھ جسم کے اندر موجود ہزارہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن صحیح استعمال کی بجائے ہم نے غلط استعمال کیا۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن اللہ ہم سے ہمارا حساب لے گا۔ میرے سرکار، رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے کہ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری نجات فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے سرکار، آپ کے لہوائے مبارک کی جنبش پر ہم سیاہ کاروں کا بیڑا پار ہو جائے، ہم خطا کاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کے بعد بارگاہ سمدیت میں ملتجی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا منك بما قسمت لي. أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. بہت ساری بیماریوں سے شفا کے سلسلے میں پرچیاں ہیں، کہیں کینسر کہیں دوسرے امراض کے سلسلے میں. مولا تو علیم بذات الصدور ہے میرے کریم، سب کو شفا عطا فرما دے. بالخصوص حضور سراج الفقہا حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما کر دراز کی عمر بالخیر عطا فرما. ہمارے محب گرامی رفیق دعوت الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب کو بھی میرے مولا شفا عطا فرما، توانائی عطا فرما، طاقت عطا فرما. جتنے بھی ہمارے علماء مشائخ مبلغین دعات مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جس کی جو بھی حاجتیں ہوں اسے تو پوری فرما دے. الہ العالمین بے نمازیوں کو شوق نماز نصیب فرما، نمازیوں کو لذت سجدہ نصیب فرما. قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئوں کو قرض سے نجات نصیب فرما. الہ العالمین بے روزگار کے لیے اسباب رزق پیدا فرما. میرے کریم اس سے پہلے کہ تو ہمارا حساب لے ہمیں اپنا حساب لینے کی توفیق عطا فرما. مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام غفار ہے تیرا یا رب. لاج رکھ لے گنہگاروں کی،
نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، اس نکمے سے کچھ کام لے ایسا، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب۔ میرے کریم اپنی شان کریمی کے واسطے ہم سب پر کرم کی نظر فرما، رحمت بری نظر فرما، ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بن بیائی بچیوں کے لیے غیب سے بہتر رشتے عطا فرما، میرے کریم اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما۔ پروردگار حاضرین حاضرات ناظرین مومنین مومنات سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ادب کے ساتھ سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما۔ جو بچے سند عالمیت اور سند حفظ جنہوں نے حاصل کیا، اے اللہ ان بچوں کو زندگی کی آخری سانس تک خدمت قرآن و حدیث کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و حدیث پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ محنت کرنے والوں ان بچوں پر جن اساتذہ نے محنت کی